الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان جب بھی کوئی کام شریعت کے خلاف کرتا ہے اسے گناہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کرنا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے خلاف کرنا اس کو گناہ کہتے ہیں۔ ایسا کام انسان کے دل پر ظلمت آنے کا باعث ہوتا ہے۔ نیکی کرنے سے دل منور ہوتا ہے، گناہ کرنے سے دل سیاہ ہوتا ہے۔ اگر گناہوں پہ گناہ ہوتے رہیں تو یہ دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمتوں کے اوپر ظلمتیں، اندھیروں پہ اندھیرا، دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ گناہوں کے کچھ اثرات ہیں جن میں سے ایک اثر یہ کہ گناہ انسان کے دل کو پریشان رکھتا ہے۔ کوئی آدمی کتنے ہی کامیاب طریقے سے گناہ کیوں نہ کرے، اس کا دل پریشان ہوتا ہے۔ اسے روکنے والا کوئی نہ ہو، اسے سمجھانے والا کوئی نہ ہو، اس کے لیے گناہ کرنے کا موقع میسر ہو، پھر بھی یہ گناہ اس کے دل کو پریشان رکھے گا۔ یہ ایک روگ ہے جو انسان اپنے دل میں پال لیتا ہے، جس کی وجہ سے دل کا سکون اور چین لٹ جاتا ہے۔ وہ نوجوان بچے جو غیر کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، نہ ان کو سکون ہے، نہ رات کی نیند ہے، نہ ان کو کسی سے بات کرنے کا وقت ہے، ہر وقت اپنے خیالوں میں ڈوبے ہوئے اور الجھے ہوئے اور پریشان ایسے لگتا ہے کہ سکون تو ان سے روٹ ہی گیا ہے۔ یہ اصل میں اس گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ بھی ہر وقت کا ڈر کسی کو پتہ نہ چل جائے، کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، ذلت نہ ہو، ماں باپ کی بدنامی نہ ہو۔ تو ایک گناہ کی وجہ سے پریشانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال و منال دیا، دنیا کی ہر نعمت دی، وہ ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر کمبل میں لیٹے ہوتے ہیں، نرم گدے ہوتے ہیں، مگر ان کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، بلکہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی۔ پھر کہتے بھی ہیں کہ جی جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں۔ دل پریشان ہے، اس کی وجہ یہ کہ دل کے سکون کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے،
کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جب اللہ رب العزت کی طرف دھیان نہ رہا، گناہوں میں الجھ گئے، تو اللہ ایسے لوگوں کو سکون سے محروم کر دیتے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں مزے لینے کے لیے اور الٹا گناہ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی ایک تاثیر تو یہ کہ انسان کا دل پریشان رہتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ گناہ کی وجہ سے انسان سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا، فجر میں اٹھا نہیں جاتا، پردہ کرنا بوجھ نظر آتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ چنانچہ دین پابندیاں ہی پابندیاں نظر آتی ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیوں میری طبیعت شریعت کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ کہ گناہوں کی ظلمت انسان کو نیکی کی توفیق سے محروم کر دیتی ہے۔ تلاوت کرنے بیٹھے ہیں تو آدھا صفحہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، ویسے ٹی وی دیکھنے بیٹھے ہیں تو گھنٹوں بیٹھے رہو، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، گانے سنو، گھنٹوں طبیعت ٹھیک رہتی ہے، لیکن مصلی پہ آ کے کھڑا ہونا مصیبت نظر آتی ہے۔ یہ گناہ کی ظلمت ہے کہ انسان سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ تو ایک تو گناہ سے دل سیاہ ہوتا ہے، دوسرا دل کا سکون لٹ جاتا ہے، اور تیسرا نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی عہد کریں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان الاوسط میں 10 وجوہات لکھی ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات ان 10 وجوہات کو توجہ کے ساتھ سنیں گی اور کوشش کریں گی کہ جتنے گناہ بخشوا سکیں اتنا بہتر ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے تنزیہ القلب عن الذنب، کہ دل کو گناہ سے انسان خالی کر لے، دل میں گناہ کی حسرت نہ رہے، دل میں گناہ کی چاہت نہ رہے، دل پاک ہو جائے۔ پہلے دل پاک ہوگا، پھر گناہوں سے انسان کا چھٹکارا ہوگا۔ عہد کرے کہ اللہ میں نے آئندہ گناہ نہیں کرنے۔ یہ توبہ ڈیلیٹ کمانڈ کی مانند ہے۔ جس طرح آپ کے سیل فون سے میسج آیا اور آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تو وہ ایسے جیسے کہ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح توبہ کر لینے سے انسان کے کیے ہوئے تمام گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، نامہ اعمال سے ہی ختم کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور یہ توبہ ہر بندے کو کرنی چاہیے۔ کافر ہے تو کفر سے توبہ کرے، عام مسلمان ہے تو گناہ کبیرہ سے توبہ کرے۔ اگر کوئی کہے میں تو گناہ کبیرہ نہیں کرتا تو وہ غفلت سے توبہ کرے کہ وقت غفلت میں گزر جاتا ہے،
اگر کوئی کہے کہ میں تو اللہ سے غافل بھی نہیں ہوتا تو اس کو بھی چاہیے کہ وساوس نفسانی اور شیطانی سے توبہ کرے. نیک لوگوں کو بھی شیطانی نفسانی وساوس آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ دوران نماز بھی آ جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میری جمعیت حضوری اتنی ہو گئی کہ مجھے نفسانی خواہشات شہوات بھی پریشان نہیں کرتی، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اخلاص کی کمی پہ توبہ کرے. کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہوں. جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی، تو دنیا کا کون انسان ہے جو یہ سوچے کہ میں نے تو عبادت کا حق ادا کر دیا. اس لیے اخلاص کی کمی پر تو سب کو توبہ کرنی چاہیے. معلوم ہوا کہ نیک ہو یا برا ہو، ہر بندے کو اپنے حال کے مناسب توبہ کرنی چاہیے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کوشش کے باوجود نہیں چھوٹتے. جو نوجوان انوالو ہوتے ہیں کہیں، وہ سوچتے ہیں جی کہ ہم تو اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو بھائی ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو چھڑوا دینا آسان ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھیں اور دعا مانگیں کہ اے پروردگار آپ ہمیں گناہ کی ذلت سے بچا لیجئے، آپ ہمیں طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب نقصان کا ڈر ہوتا ہے تو انسان آسانی کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پر بچھو سے ڈر ہوتا ہے کاٹنے کا، کوئی بھی قریب نہیں جاتا. سانپ کا ڈر ہوتا ہے، کوئی بھی قریب نہیں جاتا. بجلی کا ڈر ہوتا ہے، کوئی بھی اس کو انگلی نہیں لگاتا. آگ سے ڈر ہوتا ہے، ہر بندہ دور رہتا ہے. تو جس طرح دیکھنے میں سانپ اتنا خوبصورت ہے مگر ہم نے کبھی بھی اس کو نہیں پکڑا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سانپ نے ڈس لیا تو موت واقع ہو جائے گی. اسی طرح مومن کے دل میں یہ یقین آ جاتا ہے اگر میں نے کبیرہ کو کر لیا تو میری روحانی موت واقع ہو جائے گی. تو اس طرح انسان گناہوں کے تقاضے کو دبا سکتا ہے اور نیکی کی زندگی گزار سکتا ہے. دوسرا عمل جس سے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں الاستغفار، کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو. جتنا استغفار کرے گا اتنا گناہ زیادہ بخشے جائیں گے. یہ استغفار اللہ رب العزت کو بڑا محبوب اور اس کی وجہ سے انسان کو بڑی نعمتیں ملتی ہیں. چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت میں بڑا گناہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے. فرمایا استغفار کرو. ایک نوجوان آیا، حضرت عرصے سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیجئے. فرمایا استغفار کرو. ایک تیسرا نوجوان آیا، حضرت میں بڑا غریب ہوں، رزق کی تنگی ہے، کوئی عمل بتا دیجئے. فرمایا استغفار کرو. ایک نوجوان آیا، میں بے اولاد ہوں، دعا کیجئے کہ مجھے اولاد نرینہ مل جائے. فرمایا استغفار کرو. ایک نوجوان آیا،
کہ جی میرا باغ ہے، دعا کیجئے کہ پھل اچھا ملے. فرمایا استغفار کرو. ایک آدمی آیا، دعا کیجئے کہ میرے گھر سے پانی کا کنواں نکل آئے، چشمہ نکل آئے. فرمایا استغفار کرو. سننے والا حیران کہ ہر بندے نے مختلف تقاضا سامنے رکھا، مگر حضرت نے عمل ایک ہی بتایا. تو پوچھا اس نے کہ حضرت یہ کیا کہ ہر کام کے جواب میں آپ نے استغفار ہی بتایا؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میں نے خود نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. دیکھیے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، استغفار سے بارشیں بھی نازل ہوتی ہیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے مدد کرتے ہیں تو غربت بھی ختم ہوتی ہے. وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بیٹے بھی عطا کرتے ہیں تو بے اولاد لوگوں کو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی وجہ سے اولاد نرینہ بھی عطا فرماتے ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ پھل بھی عطا فرما دیتے ہیں، کاروبار میں برکت اور پروفٹ دے دیتے ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ چشمے اور نہریں بھی جاری فرما دیتے ہیں. تو دیکھیے استغفار ایک عمل ہے، اس کی وجہ سے کتنی نعمتیں مل جاتی ہیں. تو اگر عورتیں استغفار کی کثرت کر لیں تو ان کو تعویذوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، عملیات والے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی نے کاروبار باندھ دیا، کسی نے بیٹی کا رشتہ باندھ دیا، بلکہ استغفار کے صدقے اللہ یہ سب نعمتیں عطا فرما دیں گے. استغفار ہر بندے کے لیے کرنا ضروری، نیکی کرے تو بھی استغفار کرے. ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تھے تو وضو کے بعد استغفار فرماتے تھے. حالانکہ وضو عبادت ہے اور حکم شریعت ہے کہ جو عضو وضو کا دھوتے ہیں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. گناہ جھڑنے والا عمل ہے، مگر اس کے بعد پھر استغفار. وضو کے بعد نبی علیہ السلام پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نماز کتنی عظیم عبادت ہے کہ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم سے میل مٹا دی جاتی ہے. لیکن نماز کے بعد بھی نبی علیہ السلام استغفار فرماتے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تو فرماتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کا معنی کیا ہوا کہ بندے نے تو عبادت کی پھر استغفار. تو علماء نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی طرف سے تو عبادت کی مگر یہ اس معیار کی نہیں ہوئی جو آپ کی شان کے مطابق ہو، لہذا یہ عبادت اب جیسی بھی ہے اس کو رد نہ کیجیے، اللہ پلیز قبول کر لیجیے، پلیز قبول کر لیجیے، پلیز. تو 3 مرتبہ استغفار کا مطلب ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسی بھی عبادت ہے اس کو قبول فرما لیجیے. تہجد کے بعد استغفار. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. تہجد کے وقت بھی اللہ والے استغفار کرتے ہیں. حج کتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے
جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، لیکن قرآن مجید میں فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ تم حج کے بعد بھی استغفار کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کتنی خوبصورت عبادت والی زندگی، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ بھی اللہ کی حمد کیجئے اور استغفار کیجئے۔ وہ پاکیزہ زندگی جس کے اوپر پاکیزگی کو ناز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرماتے ہیں کہ استغفار کیجئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر بندے کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ اتنا بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر پورا پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو بھی ٹھیک ہے۔ تو پہلا عمل توبہ کرنا اور دوسرا عمل استغفار کرنا، تیسرا عمل الحسنات الماحیہ، کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے ان کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز سے گناہ دھل جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، جو بھی انسان نیکیاں کرتا ہے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا الاسلام یحرم من کان قبلہ، اسلام جو بندہ لے آتا ہے کلمہ پڑھنے سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ ایک جگہ فرمایا کہ حج کرنے سے زندگی کے سارے گناہ معاف۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہجرت اللہ کے لیے کرے تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو دیکھا، اس کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو پانی پلانے پر فاحشہ عورت کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ یہاں پر شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے، دل میں یہ ڈالتا ہے تم تو بے پردہ پھرتی ہو، تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بھائی بے پردہ پھرنا گناہ اپنی جگہ، نماز پڑھنے کی نیکی اپنی جگہ، کیا پتہ نماز کی پابندی سے اللہ پردے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ مگر شیطان کہتا ہے تم مدرسے میں پڑھتی ہو اور تمہارے ذہنی خیالات اچھے نہیں، پڑھنے کا کیا فائدہ۔ تو اگر ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہے تو نیکی کرنا بھی تو نہ چھوڑے نا۔ نیک اعمال نہیں چھوڑنے چاہیے۔ کپڑا زیادہ میلا ہو تو صابن زیادہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تو نہیں نا کہ جی صابن تھوڑا ہے دھونے کا کیا فائدہ۔ بھئی جتنا صابن ہے اتنی میل تو ختم ہوگی، پھر اور صابن کا بندوبست ہو جائے گا۔ تو انسان نیکی نہ چھوڑے گناہ چھوڑے۔ شیطان کے ان خیالات کی وجہ سے، لوگوں کے تانے کی وجہ سے نیکی کو چھوڑ دینا یہ شیطان کا کام ہے۔ تو ہرگز نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے، نیکی کے اوپر جمع رہنا چاہیے۔ بلکہ اگر گناہ زیادہ ہو رہے ہیں تو ان کو بخشوانے کے لیے نیکی بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ زیادہ تلاوت کریں، زیادہ نفل پڑھیں، تہجد باقاعدگی سے پڑھیں، دعائیں لمبی مانگیں، تاکہ ان گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنا، یہ چیزیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کو شیک ہینڈ کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھ الگ کرنے سے پہلے ان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو عورتیں عورتوں سے سلام کریں، مرد مردوں سے سلام کریں تو یہ فضیلت مل سکتی ہے۔
چوتھا عمل جس سے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے دعاء المؤمنین للمؤمن، ایمان والوں کا ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا۔ نماز پڑھیں تو اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، ایمان والے جتنے بھی ہیں پوری امت کے لیے دعا مانگیں۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو ایمان والے گزر گئے ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کا جنازہ 40 ایسے بندے پڑھائیں جو ایمان والے ہوں تو ان کے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ میت کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، کہنا بھی چاہیے۔ جب عمر لانو عمرے کے لیے جا رہے تھے تو حدیث پاک میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو دعاؤں کے لیے ہم کہیں بھی صحیح، استاد کو، ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو، کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم اتنے اچھے بنے کہ ماں باپ کی دعائیں لینے والے بن جائیں۔ یہ دعا انسان کی زندگی کا سرمایہ ہوتی ہے۔ پانچویں چیز جس سے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، فرمایا ما يعمل للمیت من اعمال البر، کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کی طرف سے جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس میت کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مثلاً والدین کی طرف سے حج کیا، عمرہ کیا، قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان کو بخش دیا، یتیم کو پالا، ان کے نام پر مدرسہ بنوایا، مسجد بنوائی، مہمان خانہ بنوایا، کسی غریب کی بچی کی شادی میں ہیلپ کر دی، تو یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا ثواب جو فوت ہو چکے ہوں ان کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتاب میں کہ ایک اللہ والے تھے، وہ قبرستان کے قریب سے گزرے، انہوں نے کچھ پڑھ کر ان کو پھونک دیا، بخش دیا۔ چنانچہ رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہ اس قبرستان کے سارے موتا اکٹھے ہیں اور ایک بندہ آتا ہے، اس کے پاس ایک گٹھڑی ہے، وہ کھولتا ہے تو سارے موتا، سارے میت اس کی طرف بھاگتے ہیں، ایک بندہ اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے بتایا کہ دیکھو یہ جو دعائیں ہوتی ہیں ایمان والوں کی، یہ ایک ڈاک ہمیں روزانہ پہنچتی ہے اور ہر میت کو تمنا ہوتی ہے کہ میری ڈاک زیادہ سے زیادہ مجھے مل جائے، تو یہ بھاگے ہیں اپنا حصہ لینے کے لیے۔ اس نے کہا آپ کیوں نہیں بھاگے؟ اس نے کہا میرا ایک نوجوان بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے، وہ فلاں بازار میں دکان کرتا ہے اور جب گاہک نہیں ہوتے تو وہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو مجھے روزانہ اتنا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے کہ مجھے کوئی جلدی نہیں، سب اپنا میرا حصہ لے لیں گے تو میں بھی جا کے لے لوں گا۔ آنکھ کھل گئی۔ اس بندے نے سوچا کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح۔ اس بازار میں گیا، دیکھا کہ نوجوان ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، گاہک ہوتے ہیں تو وہ اپنی چیزیں بیچتا ہے، گاہک نہیں ہوتے تو وہ زیر لب قرآن پڑھ رہا ہے۔
سمجھ گئے کہ میرا خواب سچا تھا۔ اللہ کی شان کے بہت سالوں کے بعد پھر اس قبرستان کے قریب سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے پھر کچھ پڑھ کے بخش دیا۔ رات کو خواب میں دیکھا موتا ہے اور کوئی ڈاک لاتا ہے اور سب اپنا حصہ لینے کے لیے بھاگتے ہیں، مگر اس دفعہ وہ بندہ بھی بھاگتا ہے جو پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بنا؟ اس نے کہا کہ میرا وہ حافظ قرآن بیٹا فوت ہو گیا، اب کوئی نہیں جو مجھے اس طرح قرآن پڑھ کے بخشے۔ اب عام مومنوں کی دعا میں جو میرا حصہ ہے میں بھی وہی حصہ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اپنے بیٹیوں کو بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنانا، عالم بنانا، نیک بنانا، یہ چیز انسان کو آخرت میں بھی کام آ جاتی ہے۔ چھٹی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، المصائب التی یکفر اللہ بها الخطایا فی الدنیا۔ مومن کو دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت ملتی ہے، اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن الا کفر اللہ بها من خطایاہ، کہ انسان کو اس دنیا میں جو مصیبت ملتی ہے، جو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جو غم ملتا ہے، جو پریشانی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بدلے اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، چراغ جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ نبی اسلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی حیران ہوئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چراغ کے بجھنے پر آپ نے یہ پڑھا؟ فرمایا کہ ہاں، مومن کو چھوٹی سی بھی اگر کوئی مصیبت پہنچے اور وہ انا للہ پڑھ لے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ جس مومن کو چراغ کے بجھ جانے پہ اجر ملتا ہے، اگر کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے، اس کی زندگی کا چراغ بجھ جائے اور یہ صبر کر لے تو اس پر کتنا اجر ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندے کی 2 جیبیں تھیں، اس نے ایک میں اپنی گھڑی ڈالی، نکالنے کے لیے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو گھڑی نہیں تھی۔ یکدم اس کو شوق لگا، ذہنی صدمہ ہوا کہ میری گھڑی، اگرچہ اس کو دوسری پاکٹ سے مل بھی گئی، یہ جو تھوڑی دیر کی اس کو پریشانی ملی، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مومن کو تو ہر چیز پہ اجر، اس لیے ہمیں کرنا چاہیے صبر۔ شیطان بدبخت یہ کرتا ہے کہ صبر ختم کر دیتا ہے، ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز پہ جھگڑا، ہر چیز پہ ناپسندیدگی، اجر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ گھروں کے اندر اگر عورتوں کو صبر کے ساتھ رہنے کی عادت پڑ جائے تو گھروں کے جھگڑے ہی ختم ہو جائے۔ کتنی عورتیں ہیں جن کو خامدوں نے مصیبت میں ڈال رکھا ہوتا ہے، کتنی مرد ہیں جن کو بیویوں نے مصیبت میں ڈال رکھا ہوتا ہے، کتنی بہویں ہیں جن کو ساس نے جو ہے جینا حرام کر رکھا ہوتا ہے، کئی ساسیں ہیں کہ بہو نے اس کا جینا حرام کیا ہوتا ہے۔ تو عجیب و غریب حالات ہوتے ہیں۔ بہرحال جس نے بھی جس کو پریشان کیا ہو، اگر اگلا بندہ صبر کے ساتھ رہے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کے ساتھ رہیں اور اپنے اجر سے نہ محروم ہونے دیں۔ بے صبری سے مصیبت تو ختم نہیں ہوتی، مصیبت پہ ملنے والا اجر چلا جاتا ہے۔ ایسی کیسی عورتیں صبر والی تھیں، ایک واقعہ سن لیجیے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، ایک عورت کو دیکھا جو کہہ رہی تھی
اللہ میں اس حال میں بھی تو اس سے راضی ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ میرے گھر میں 3 بیٹے تھے چھوٹے، میں ایک دن تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، 2 بچے کمرے میں کھیل رہے تھے اور ایک بچہ میرے قریب رینگ رہا تھا۔ اچانک میں نے کمرے سے آواز سنی، دوڑ کے گئی تو کیا دیکھا کہ تیز چھری کہیں پڑی تھی، وہ بچے کے ہاتھ لگ گئی اور اس نے اپنے گلے پہ پھیر لی۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس سے ہوگا کیا۔ جب اس کا ونڈ پائپ پھٹا اور وہ تڑپا تو دوسرے نے دیکھا تو وہ بھاگ گیا۔ میں آئی تو میرے آنے تک وہ میرا بیٹا ٹھنڈا ہو چکا تھا، روح نکل گئی تھی۔ میں نے اس کی لاش کو اٹھایا اور صحن میں لا کر اس کو چارپائی کے اوپر لٹایا تو میں نے محسوس کیا کہ میرا دوسرا بیٹا ڈر خوف سے کہیں بھاگ گیا۔ تو کروں کہاں ہے؟ تو کمرے میں لکڑیاں پڑی تھی صحن میں، وہ لکڑیوں کے پیچھے جا کے چھپ گیا تھا۔ جب میں نے وہاں اس کو ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ وہاں ایک سانپ تھا جس نے بچے کو کاٹ لیا اور وہ میرا بیٹا بھی وہیں مرا پڑا تھا۔ میں اس کو اٹھا کے لائی اور پہلے بچے کے ساتھ چارپائی پر دوسری پر اس کو لٹا دیا تو میں نے محسوس کیا کہ میرا سب سے چھوٹا بچہ جو رینگتا تھا وہ کدھر ہے؟ جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تنور کے اندر گر گیا تھا۔ میں نے اس کے جلے ہوئے جسم کو نکالا، 3 بچوں کی لاشیں میرے سامنے تھی۔ میں نے بچوں کو نہلایا، کفنایا، ان کا جنازہ ہوا۔ جب ان کو دفن کر دیا گیا میں عمرے پہ آ گئی اور میں طواف کرتے ہوئے یہ دعا کر رہی تھی، اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ جس پروردگار نے بیٹوں کی نعمتیں دی اسی پروردگار نے مجھ سے واپس لی۔ تو سوچئے کہ ان مصیبتوں کی حالت میں بھی صبر کرنے والے صبر کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن جب جنت میں جانے لگوں گا، ایک عورت ہوگی وہ میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگی، یوں لگے گا کہ جیسے یہ مجھ سے بھی پہلے داخل ہونا چاہتی ہے۔ تو میں فرشتوں سے پوچھوں گا یہ عورت کون ہے؟ تو مجھے بتایا جائے گا یہ آپ کی امت کی ایک بیوہ عورت ہے، مگر اس کے 12 بچے تھے اور ایک بچہ بچپن کے اندر فوت ہوتا گیا۔ یہ آنسو روک لیتی تھی، غم کو پی جاتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں 12 بچوں کو نہلایا، اپنا کے دفن کے لیے بھیجا۔ ان مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس ماں کو اتنا درجہ دیا کہ یہ جنت میں نبی اسلام کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو۔ تو ہمیں زندگی میں جو بھی مصیبتیں پریشانیاں ملے ہم صبر برداشت کر لیں، یہ ہے ہی دنیا، یہاں صبر ہی کرنا پڑتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غم مانگے نہیں، اللہ سے عافیت مانگے، لیکن اگر غم آ جائے تو صبر کیا کریں تاکہ صبر کا اجر ضائع نہ ہو۔ 7ویں چیز جس سے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروع۔ انسان جب فوت ہوگا اور قبر میں جائے گا تو قبر کے اندر اس کو ضغطۂ قبر پیش آئے گا۔ ضغطۂ قبر کہتے ہیں کہ قبر کی دیواریں ملتی ہیں اور بندے کو پیش کرتی ہیں۔ اگر تو ہو گناہگار تو پھر تو اتنا دباتی ہیں کہ دائیں سائیڈ کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں سائیڈ کی پسلیاں دائیں طرف ہو جاتی ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو ضغطۂ قبر پیش کہتے ہیں۔ اور یہ ضغطۂ قبر نیکوں کو بھی پیش آئے گا اور بروں کو بھی پیش آئے گا۔ اب حیران ہوگی آپ
کہ نیکوں کو بھی پیش آئے گا؟ جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی سعد رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور جب قبرستان کی طرف چلنے لگے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ سعد کی موت پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن رویا، ایسی شخصیت، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کو بھی ضغط قبر پیش آیا۔ تو معلوم ہوا کہ ضغط قبر تو ہر ایک کو پیش آئے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں پیش آئے گا؟ اگر نیک ہیں تو سن لیجئے کہ دنیا کے اندر جو ہم نے اللہ کی نعمتیں کھائیں، لذتیں اٹھائیں، کپڑے پہنے، بن سنور کے رہے، آسان اور سکون زندگی ملی، ایئر کنڈیشن کمرے، خوبصورت محل نما گھر، گاڑیوں کے سفر، تو یہ جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں ان کی بھی تو قیمت پے کرنی ہوتی ہے۔ مثال یوں سمجھیں، آپ اگر کسی ریسٹورینٹ میں جاتی ہیں کھانا کھانے کے لیے، اپنی مرضی کی ڈشز تو منگاتی ہیں، لیکن جب اٹھنے لگتی ہیں تو بل تو پے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ سے ہم دنیا میں نعمتیں تو مانگتے ہیں اور اللہ نعمتیں دنیا میں دے بھی دیتے ہیں، مگر ان نعمتوں کی پیمنٹ بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ضغط قبر مومن کے لیے ان نعمتوں کی پیمنٹ ہوتی ہے۔ اس لیے غریب ہوں گے تو ضغط قبر تھوڑا، امیر ہوں گے تو ضغط قبر زیادہ، کیونکہ اس نے زیادہ نعمتوں کو استعمال کیا۔ جتنی زندگی کی لذتیں ہوں گی ان کے پرپورشنل ضغط قبر پیش آئے گا۔ تو ضغط قبر تو پیش آنا ہے۔ ہاں، مومن کے ضغط قبر میں اور کافر کے ضغط قبر میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ فرض کرو آپ کا ہاتھ دروازے میں آ گیا، پریس ہوا تو تکلیف ہوئی، کئی دن تکلیف دی جاتی، تو یہ بھی ہاتھ کا پریس ہونا ہے۔ اور کئی مرتبہ آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، آپ بیٹی کو کہہ دیتی ہیں بیٹی ذرا سر دباؤ، بیٹی بھی سر دباتی ہے، مگر اس سر کے دبانے سے راحت ہوتی ہے۔ دبانا تو دونوں کو کہیں گے، پاؤں بھی دبا، ہاتھ بھی دبے، مگر وہ تکلیف کا باعث بنے۔ سر بھی دبایا گیا مگر راحت کا باعث بنا۔ تو دنیا میں جو فاسق فاجر ہوں گے یا کافر ہوں گے، ان کو قبر میں جو ضغط پیش آئے گا وہ تو ہوگا پسلیاں دبا کر تکلیف پہنچانے والا۔ مومن کو جو ضغط قبر پیش آئے گا وہ ہوگا درد سر کی حالت میں سر کو دبانے والا، وہ الٹا راحت کا سبب بنے گا، اور جو چھوٹے موٹے گناہوں کی میل ہوں گے اللہ ان کو بھی ختم فرما دے گے۔ ضغط قبر کو بہانہ بنا کے اللہ رہے سہے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ 8ویں چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، احوال یوم القیامت وکربھا وشدائدھا۔ فرمایا قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت بہت زیادہ خوف کی کنڈیشن ہوگی، انبیاء بھی نفس نفسی پکارتے ہوں گے اور لوگ بھی اس وقت پریشان ہوں گے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی چخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں،
کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، مگر یہ پسینہ عام پسینہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا یہ ایسا پسینہ ہوگا کہ جیسے پانی کے اندر آلو ابل رہا ہوتا ہے، انڈا ابل رہا ہوتا ہے، انسان اپنے پسینے کے اندر ابل رہا ہوگا۔ اس وقت سورج کی گرمی انتہا پر ہوگی، پسینہ ہوگا، خوف ہوگا، جہنم جوش میں آئے گی اور شعلے اڑیں گے، انگارے پہاڑوں برابر بڑے، اور جب وہ اوپر اڑیں گے تو انسانوں پر آ کر گریں گے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں شعلہ میرے اوپر نہ گرے، حتیٰ کہ انبیاء بھی پھیلاتے ہوں گے۔ وہ خوف، وہ دہشت، وہ وحشت، وہ انسان کے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بن جائے گی۔ اس دن کی پیاس، اس دن کی ندامت انسان کے لیے گناہوں سے بچاؤ کا سبب بن جائے گی۔ نویں چیز جس سے گناہ معاف ہوں گے، فرمایا شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامہ۔ قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اسلام نے فرمایا خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعہ۔ اللہ رب العزت نے مجھے چوائس دیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو میں آپ کی آدھی امت کے گناہوں کو معاف کر کے جنت دے دوں گا، یا پھر آپ جن کی شفاعت کریں ان کو بھیج دوں گا۔ نبی اسلام نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو پسند کر لیا، میری شفاعت سے آدھی سے زیادہ امت جو گناہگار لوگ ہوں گے اللہ ان کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگیں گے من و ان قبول کر لی جائے گی۔ تو سب انبیاء نے دعائیں مانگی۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اختیار ملا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، مگر میں نے دعا مانگی نہیں، میں نے اس کو ذخیرہ بنا لیا۔ قیامت کے دن جب میری امت کا حساب ہو رہا ہوگا اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا، اور اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی بابرکات پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، ان کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کیا کریں۔ یہ قیامت کے دن شفاعت ان لوگوں کو ملے گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احترام کرنے والے لوگ ہوں گے۔ آج عورتوں کے طبقے میں سنت کی پابندی بہت کم ہے، ان کو فیشن اچھے لگتے ہیں، ان کو یورپ کے ڈیزائن اچھے لگتے ہیں، یہ بچوں کو بھی لباس وہی پہنانا پسند کرتی ہیں، ان کو زبان بھی وہی کی اچھی لگتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کا نام سکھانے کی بجائے انگریزی کے لفظ سکھاتی ہیں، اور بچہ انگریزی کے لفظ بولے تو بڑا خوش ہو، عورتیں مردوں کو لے کے جاتی ہیں، ان سے معافی مانگ لیتی ہیں، ان سے سوری کر لیتی ہیں کہ جی شادی کا موقع ہے سب کو منا لو۔ حتیٰ کہ جس گھر میں سب روٹھے آ گئے اس گھر سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نکال دیا، تو ہم نے پھر ان کا تو مقام نہ سمجھا، ان کے ساتھ نہ کی، ہم نے ان کے جو ہے
ضرور آ جاتا ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ ہوگا قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے گا. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں بھی نصیب ہو تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرما دے اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. علماء نے ایک نقطہ کتابوں میں لکھا ہے جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تہجد بھی نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے نوافل بالمؤمنین رحیما. اے میرے بندو تم دنیا میں ایمان بچا کے چلے آؤ گے تو پھر دیکھنا میں قیامت میں تمہارا کیا اکرام کرتا ہوں, میں تمہارے لیے کیا مہربانیاں کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر مہربانی فرمائیں گے اور ان کے گناہوں کو معاف کریں گے صرف اس وجہ سے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. ماں بچے کے مامتا کی وجہ سے شفیق ہوتی ہے, اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے بندوں پہ شفیق ہے. اتنی رحمت ہوگی, حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہوگی کہ ایک وقت آئے گا شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا شاید میری بھی مغفرت ہو جائے. اگر شیطان کو بھی امید لگ سکتی ہے تو پھر کلمے والوں کے تو مزے ہوں گے جو ایمان بچا کے دنیا سے چلے گئے. اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ کی رحمت سے سارے جنت میں چلے جائیں گے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے عجیب واقعہ لکھا ہے, وہ سنا کے یہ عاجز بات کو مکمل کر دیتا ہے. فرماتے ہیں سب لوگ جن پر اللہ کی رحمت ہوگی جنت میں چلے جائیں گے. پھر اللہ انبیاء کو شفاعت کی اجازت دیں گے, لوگ جنت چلے جائیں گے. پھر علماء, شہداء, صلحاء, عام جنتی بھی شفاعت کریں گے. حتیٰ کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا سارے کے سارے بالآخر جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیے جائیں گے. اس کے بعد وہ جہنمی رہ جائیں گے یا تو مشرک کافر منافق ہوں گے یا ایسے ہوں گے کہ جن کے دل میں ذرے سے بھی تھوڑا ایمان تھا, وہ لوگ جہنم میں رہ جائیں گے. حتیٰ کہ وہ آگ میں جلتے رہیں گے. جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے یا اللہ کی رحمت جب جوش میں آئے گی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, ان جہنمیوں میں اور جو مشرک کافر ہوں گے ان کے درمیان کی آگ کو اللہ تعالیٰ شیشے کی طرح ہو کر آئے ہو جب جنتی مذاق کریں گے. ایک وقت آئے گا وہ سارے اتقاء الرحمان کسی اللہ والے نے نبی اسلام کی شان میں اشعار کہے ہیں. خلاصہ یہ کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے دنیا میں میرے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اور میں عزت کی زندگی گزارتا پھر رہا ہوں. قیامت کے دن آپ اپنی شفاعت کے دامن میں مجھے چھپا لیجیے گا اور میری عزت بنائے رکھیے گا. اور اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں اگر کہ گناہگار ہوں مگر آپ کا ہوں تو آپ اپنی محبت کا تعلق نبھائے رکھیے گا. جیسے ایک پرانا نسلی غلام ہوتا ہے, خادم ہوتا ہے, کوتاہیوں کے باوجود گھر والے اس کو نکالتے نہیں, کہاں جائے گا, ہمارے سوا اس کا کوئی نہیں. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی ہمارے ساتھ نبھائے رکھنا. اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا. اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سر کا
میری بات بنائے رکھنا، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کہ ہمیں روگ لگائے رکھنا، میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنی عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ، ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ میرے مولا، ہماری ظاہر کی بیماریوں کو دور فرما، باطن کی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، دین میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ، ہمارے وقت میں برکتیں عطا فرما، وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ اے کریم آقا، ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اے رب کریم، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔
اے بے قسم کی دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، آپ کے بندے اور بنیاں آپ کے سامنے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ بھکاری آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں، اللہ مدد کر دیجئے، رحمت کی نظر کر دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے، اللہ ہمیں سعید لوگوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں نیک متقی لوگوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں اے اللہ بچے بچیاں نوجوان ہیں بچوں کی مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، جو عورتیں گھر بار سے پریشانیوں کو دور فرما، میرے مولا جو دین پر عمل کرنے میں پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے کریم آپ جانتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے، نفس و شیطان پہلے ہی مخالف ہیں، پھر اگر گھر کے لوگ بھی دین پر عمل کرنے میں مخالف بن جائیں، اللہ عورت کا کیا حال ہوتا ہے؟ اے میرے مولا گھر کے مردوں کو دین پر جما دیجیے، گھر کے مردوں کو نیک بنا دیجیے، عورتوں کے لیے بھی نیک بننا آسان فرما دیجیے، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ یہ اتنی مستورات چل کر آئی ہیں، ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں وہ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ آپ اپنی بندیوں کو معاف فرما دیجیے، ان کی توبہ قبول کر لیجیے، ان کی نیک مرادیں پوری کر دیجیے، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، اے اللہ خالی نہ دکھائیے، اے اللہ دھتکار نہ دیجیے، پروردگار مہربانی کا معاملہ فرمائیے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ کرم کا معاملہ فرما، جتنے اس مجمع میں مرد ہیں یا عورتیں ہیں اللہ سب کی اٹھنے سے پہلے بخشش فرما دیجیے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اے کریم آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اے کریم آقا جب سوالی کو انکار کرنے سے ہمیں منع کر دیا جبکہ ہم اتنی کمزور ہیں، اے اللہ آپ تو خزانوں کے مالک ہیں، تم آپ کے دروازے کے سائل ہیں، اللہ ہمیں جھڑکیاں نہ دیجیے، ہمیں اپنے گھر سے خالی نہ اٹھا دیجیے، اللہ ہماری دعائیں قبول کیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو کہتے تھے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، ان کے بارے میں آپ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، اگر وہ بھی توبہ کر لیتے استغفار کر لیتے میں ان کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا۔ اللہ اس مجمع میں تو وہ لوگ ہیں جو توحید کے نغمے گاتے ہیں، توحید کی صدا اللہ سچائیاں بیان کرتے ہیں، اللہ نماز میں قدم قدم پہ ہر رکن میں اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ جو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کی تو توبہ قبول کر لیجیے، استغفار قبول کر لیجیے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے، خط لکھے، فون کیے، میسج کیے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ جو آج کے پروگرام میں آنا چاہتے تھے مرد یا عورتیں نہیں آ سکے، اللہ ان کو دعاؤں میں شامل فرما لیجیے، اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ میرے مولا یہ آپ کے نیک بندے اور بندیاں ہیں، اے اللہ اس عاجز مسکین کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ حسن ظن تو ایک نیک عمل ہے، ان کو ان کے حسن ظن کی وجہ سے اللہ بخشش فرما دیجیے، اور اللہ آپ جانتے ہیں پورے مجمع میں سب سے زیادہ گناہگار تو ہی عاجزی ہے، اے اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لینا، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا، اے اللہ آپ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، اللہ یہ پردے سلامت رکھنا، اللہ جیسے آپ نے دنیا میں ستر پوشی فرمائی اللہ آخرت میں بھی ستر پوشی فرما دینا۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الراحمین.